موجودہ حالات میں ان پریشان کن حالات میں عام طور پہ دو نظریات سامنے آتے ہیں. پوری توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. موجودہ حالات میں عام طور پہ دو نظریات، دو خیالات بیان کیے جا رہے ہیں. ایک نظریہ تو وہی ہے جو میں نے بیان کیا، الحمدللہ بے شمار مسلمان اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ طوفان اور آندھیاں، یہ سیلاب اور یہ بفرے ہوئے دریا اور یہ چیختا چنگھاڑتا آسمان اور یہ زلزلہ اور ہلتی ہوئی زمین، یہ ہمارے شامت اعمال ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، ہماری سیئات ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں، ہمارے اعمال، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے. اور دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا خیال کیا ہے؟ اور یار چھوڑو ان باتوں کو، یہ تو موسمی تبدیلیاں ہیں. موسمی تبدیلیاں اور پوری دنیا میں یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. دیکھتے نہیں ہو کتنی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو گئی ہے. ماحولیاتی آلودگی کا نتیجہ ہے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے، پتھروں کو، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے اور زمین سخت حرارت کا شکار ہو گئی ہے. یہ سائنسی توجیہ ہے اور یہ سائنسی وجہ ہے، عقلی وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. اس وجہ سے یہ حالات ہیں. اس میں انسان کے اعمال کا کیا دخل ہے؟ اصل تو یہ ساری کی ساری تبدیلیاں زمین میں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. یہ ساری کی ساری زمین کی حرارت ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان میں انسان کے اعمال کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ دو نظریات ہیں جن کو آج بڑی شد و مد کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دو نظریات، یہ دو خیالات ایک بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں. اچھی طرح سمجھ لیں، یہ دو نظریات بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہیں. کیوں؟ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کا دائرہ چند اعمال میں محیط کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی گناہ ہیں. جب ہم چند اعمال کو، چند گناہوں کو گناہ سمجھیں اور باقی گناہوں کو گناہ نہ سمجھیں، پھر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. سن لو، ہمارا ایمان ہے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، روزے کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، فرض حج کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن سے اعراض بہت بڑا گناہ ہے. یہ سارے کے سارے اعمال گناہ ہیں. لیکن یہ بھی تو سمجھیں بددیانتی بہت بڑا گناہ ہے، کرپشن بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لینا بہت بڑا گناہ ہے، اور سرکاری زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کسان کی زمین کو زبردستی ہتھیا لینا، اس کو بے دخل کر دینا، دھکے مار کے نکال دینا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ غیر قانونی طور پہ درختوں کو کاٹ لینا، جنگلات کو کاٹ لینا بہت بڑا گناہ ہے. پتھروں کی کٹائی بہت بڑا گناہ ہے. وہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اصل یہ سارے کے سارے گناہ ہیں. انہی گناہوں سے مل کے یہ سارے کے سارے حالات پیدا ہوتے ہیں. گناہ چند اعمال کا نام نہیں ہے، یہ اجتماعی گناہ ہوں، انفرادی گناہ ہوں، معاملات کے گناہ ہوں، عبادات کے گناہ ہوں اور انفرادی گناہ ہوں، ریاست کے گناہ ہوں. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم کو سزا دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے. اور میرے بھائیو توجہ کے ساتھ سن لو، جس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ناجائز زمین پہ قبضہ کر کے بنانا گناہ ہے،
بدترین مجرم ہے وہ بدبخت جس نے دریاؤں کی زمین کو قبضہ کر کے کالونیاں بنا لیں۔ لیکن سن لو، اس گناہ میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں جن کو پتہ تھا زمین دریا کی ہے، جن کو پتہ تھا زمین اس بدبخت نے فلاں کسان سے اور فلاں مزدور سے اور فلاں کاشتکار سے زبردستی ہٹھیائی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جو خود اس سوسائٹی میں جا کے بسا ہے، جیسے مجرم اس پہ قبضہ کرنے والا ہے، اس سے خریدنے والا بھی اس کا برابر کا مجرم ہے، اس کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ تو گناہ صرف عبادات کا چھوڑنا نہیں ہے، ریاست جب ناجائز قبضہ کرے گی، ریاست جب کرپشن کرے گی، اور جب ریاست کے کارندے بددیانتی کریں گے اور اس کی بددیانتی کے معاون کار جب عوام بنے گی، جس طرح وہ مجرم ہے، عوام بھی پوری کی پوری مجرم ہے۔ ہمارے ہاں غلط فہمی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تو گناہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا بھائی، نماز پڑھ رہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، تلاوت ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، بڑی صدقہ خیرات کر رہا ہے، کتنے نیک اعمال کر رہا ہے، اور جو زمین ہتھیار ہے، جو غیر قانونی سوسائٹیاں بنا رہا ہے، جو بیچارے کاشتکاروں سے زبردستی چھین رہا ہے، یہ اس کا گناہ نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے اعمال مل کے بھی ان بدترین گناہوں سے اور ان بدترین گناہوں کے انجام سے نہ اس کو بچا سکتے ہیں، نہ اس کے پیروکاروں کو بچا سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ بحث اور یہ تقسیم کہ بھئی یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کو چند اعمال میں منحصر کر دیا ہے، چند اعمال میں بند کر دیا ہے، حالانکہ اجتماعی گناہ ہوں، ریاستی گناہ ہوں، سارے کے سارے گناہ، ان کا نتیجہ تباہی اور بربادی، ہلاکت ہے۔